مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی، نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے۔ حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں، پھر جلتے بجھا دیے، پھر روتے ہنسا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے، دیکھنا حضور نے خود فرمایا، خود نبی کریم حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا، اس طرح کر کچھ مانگ لے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، چل مانگ لے کچھ۔ کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا، بدو تھا، یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے۔ بندہ بدو تھا، بس لمٹ ہی تھوڑی تھی، تھوڑی لمٹ تھی۔ حضور نے فرمایا مانگ۔ کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس، ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا، ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو، تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس۔ حضرت علی فرماتے گویا حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو، نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو، جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا، حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، چل مانگ۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانہ بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے۔ اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہیں کا وہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں مانگ لے۔ کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے۔ فرمایا چل مانگ لے، بندہ ہی چھوٹا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں کے، کاسا ہی کوئی نہیں تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے، یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے، اور جن کو ملا ہے پھر کمال ہی ہو گئی ہے، کھل کھلا کے ملا ہے۔ اور میرے ایک استاد تھے تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضور فلانا مولوی جمعے پہ کہہ رہا تھا حضور کچھ نہیں دیتے، فرمانے لگے اسے ملا کچھ نہیں نا، ہم سے آ کے پوچھے ہم کیا تھے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، ہم سے پوچھے جنہیں ملا ہے اور کس طرح ملا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اور مانگ لے۔ کہنے لگا واقعی دیں گے؟ فرمایا ہاں دیں گے۔ کہنے لگا جی اونٹ دے دیا تو پھر سارے سفر کا کرایہ بھی دے دیں، خرچہ بھی دے دیں، پیسے بھی دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اوہو کچھ نہیں پئی، اس کی حیثیت ہی نہیں، کدھر چلا گیا؟ اب حضور نے خود یہاں محبوب کریم نے روک کے ارشاد فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا جا تجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دیا۔ اب ذرا لفظ سننا، حدیث طبرانی ہے، محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے دور کی وہ بوڑھی اچھی ہے، خود حضور فرما رہے تجھ سے تو جناب موسیٰ کے زمانے کی وہ بوڑھی۔ حضور کون سی بوڑھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون سی بوڑھی؟ ذرا مزار کی برکت دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں، حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے؟ فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت، ہاں الحمدللہ یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، رستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، واللہ اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتا ہے۔
फरमाया बुलाओ। अम्मा को बुलाया, कब तो ज्यादा बूढ़ी है, तो हजरत मूसा कहने लगे चलो खुद चलते हैं उसके पास। हजरत मूसा खुद आए, किस काम? अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह करे आपको याद रह जाए ये बातें। मज़ार शरीफ का पता करने आए, आके अम्मा से कहा अम्मा हजरत यूसुफ के मज़ार का पता? कहने लगी बिल्कुल पता है। कहा फिर कहाँ है? कहने लगी ऐसे ही मुफ्त में ही बता दूं। मज़ार का पता बताने में पैसे लगते हैं, को मुफ्त नहीं बताया जाता। वली के मज़ार पे जाना कोई मामूली बात है? ऐसे ही बता दूं। हजरत मूसा कहने लगी अम्मा मैंने ताबूत निकाल के साथ ले जाना है, बताओ। अम्मा कहने लगी मैं, ये हुजूर फरमा रहे हैं, ये तबरानी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। हजरत मूसा कहने लगे बताओ। कहने लगी पैसे लगते हैं फिर बताऊंगी। कहा क्या लेती हो? तो अम्मा की सोच, हुजूर कहने लगे तुझसे तो उस अम्मा की सोच ही बड़ी है, अम्मा की सोच देखें। अम्मा कहने लगी मूसा अगर हजरत यूसुफ के मज़ार का पता बताऊंगी इस शर्त पर कि जन्नत में मुझे वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो। खत्म हो गई बात। रखो यहां कीमत तो ले लो मज़ार का पता। लोग समझते हैं मज़ार कोई मामूली बात है, कोई मामूली लोग है साहब, ये बहुत बड़ी बात है मज़ार का पता। का उस जन्नत में वो वाला मकान जिसके हमसाए हजरत है, यानी इधर तुसी हो तो इधर ते कंध, हाँ पंजाबी में कंध सांझी हो गए, फिर पता बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा तू ज्यादा ही ऊंची चली गई है, इस तरह कर जन्नत ले ले, ये मूसा का पड़ोस ना मांग, जन्नत ले ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस अम्मा से तकरार अदब से कह रही है, ये बात भी अल्लाह ने अम्मा के दिल में डाली, अदब से कहती नहीं फिर मूसा नहीं ना, अगर वो मकान लेना जाओ किसी और से पूछ लो, नहीं बताती, नाज से बात कर रही है। 3-4 दफा जब कहा ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा जन्नत दे तो रहा हूं। जब अम्मा डट गई लेना है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि या अल्लाह चाहे दे चाहे ना दे। फरमाया कहा करो मौला तू ही तो हमारा रब है, तू दे, तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे? उससे मांगो, प्यार से मांगो, शौक से मांगो, दिल जमी से मांगो। अर्ज की हजरत मूसा से, तकरार करने लगी, नाज करने लगी, कहने लगी आप बड़े मेहरबान हैं, मुझे वही वाला मकान चाहिए, वही वाला चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला ये तो डट गई है, अब बता क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा खुद नहीं बोल रही, मेरी तौफीक से बोल रही है, और मैंने ही बात डाली है दिल में, तू इस तरह कर, तू वादा कर ले मैं इंशाअल्लाह अता कर दूंगा। हजरत मूसा ने वादा किया तो अम्मा ने एड्रेस बताया, बताओ मज़ार की कितनी बरकत हुई। बयान कौन कर रहा है? मेरे नबी पाक। और इमाम खाज़न ने लिखा है जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया ना तो दरिया के किनारे दफन किया गया, जिस किनारे दफन किया गया वहां से पानी की एक छोटी सी नाला गुजरता था, खाल बनाए जाते हैं ना पानी के नाले, वो नाला गुजरता था। तो उनके मज़ार जो कि बना हुआ था संगे मरमर का, तो जब गुजरता था तो जिस तरफ वो सारा पानी छू के गुजरता था वो इलाका सरसब्ज़ो शादाब हो गया। एक साइड सरसब्ज हुई तो दूसरी साइड वाले लोग नाराज हो गए, कहने लगे तुम्हारे अकेले के नबी नहीं थे, हमारे भी हैं, हम निकालेंगे रात को ताबूत इधर दफन करेंगे, हमें भी तो सब्जा चाहिए ना, हमारे खेतों को भी इसी दरिया का पानी लगता है पर सब्जा नहीं। लेकिन चूंकि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार से चू के गुजरते हैं तो तुम्हें सब्जा मिलता है। अब फैसला क्या हुआ? इमाम खाज़न कहते हैं उन्होंने कहा इस तरह करो हजरत यूसुफ को वहीं रहने दो, तो एक ऊपर से खाल बना लेते हैं, पानी सारा इधर से गुजरेगा, आगे जाके 2 हिस्सों में बांट लेंगे, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। कहते हैं जब उन्होंने बांटा तो सारा इलाका ही सरसब्ज़ो शादाब हो गया। इस पाकिस्तान में कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ? कौन सा जुल्म है जो यहां नहीं हुआ? कौन सा जुर्म है जो लोगों ने नहीं किया? लेकिन पता है इसके खेत खुश्क नहीं हुए। आपको पता है इस वतन की धरती पर सब्जा उगना बंद नहीं हुआ। आपको पता है यहां सब कुछ हुआ, हुक्मरान लूट के खा गए, लेकिन इस धरती पे कभी खुश्क साली नहीं आई। यहां कभी खेतों ने सब्जा उगाने से इनकार नहीं किया, यहां के दरख्त फल देते रहे। पता है किसकी बरकत से? दाता अली अजमेरी की बरकत से। तुम दाता साहब को बात करते हो, ये जो तेरे घर में फल आता है और जमीन उगाती है, ये गंज बख्श अली अजमेरी की बरकत है, ये फरीदुद्दीन गंजे शकर की बरकत है, ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की बरकत है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बरकत है, ये मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी की बरकत है,
یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کی برکت ہے، یہ ان درویشوں کی برکت ہے کہ ان کے مزار زمین پہ بنے ہیں تو سبزہ اگتا رہتا ہے، بہاریں ہوتی رہتی ہیں، پھول۔ تو ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مخالفت کرنے لگ گیا، تو الٹا بات کرنے لگ گیا۔ پڑھنا کتاب، تجھے سمجھ آئے گی تجھے مل کہاں سے رہا ہے۔ رب کریم تو ان کی حیائی بڑی کرتا ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگے جی قبر کیا ہوتی ہے، آپ مزار پہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، پڑھ ترمذی شریف، نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی، جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ہم تو جنت کی زیارت کرنے جاتے ہیں، آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اور یہ بھی یاد رکھو جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیر مریداں دے سر تے رہندے، او جھوٹے ہونیا، او جھوٹے ہونیا، ہاں اس کا کام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے گن گائے ساری زندگی، جس کا نام لے کے جیے، بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گن گاتے رہے، وہ بھول جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ خبردار، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور خالی انا کہہ دیا جائے تو بات پھر بھی مکمل ہے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن اللہ بیان کرنے لگا نا ولیوں کی شان، اس کو پتا تھا کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے تو دو جملے کہے، الا بھی کہا اور انا بھی کہا۔ الا، خبردار، انا اولیاء اللہ ہے، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ کے ولیوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ سب نے لکھوا لینا ہے کہ میں بھی دم درود کر لیتا ہوں۔ مالک یہ بھی جانتا ہے کہ جو بیماریاں نہیں پیدا ہوئی وہ بھی پیر صاحب نے لکھ کے لگا دینی ہے کہ ان کا بھی علاج کرا لو، ان کا بھی تعویذ ملتا ہے۔ اور بات جب اس آیت کی ہونی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ ہے، تو وہ جاہل آدمی نے بھی اپنی باسکٹ سیدھی کرنی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ تو رب کریم نے بتایا کہ ولی ہوتا کون ہے، فرمایا الذین آمنوا، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ پرہیزگار نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے، پرہیزگار گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں۔ پرہیزگار گناہ سے، پرہیز کا پتہ ہے کیا؟ ڈاکٹر کہتا ہے دوائی بھی کھانی ہے اور ساتھ پرہیز بھی کرنی ہے۔ وہ پرہیز کیا ہے؟ وکانوا یتقون، پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے۔ یہاں تو کہتے ہیں میرے صاحب جی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، اور میں نے کہا شرم کار، حضرت صاحب کو بتا، جا کے ان کو بتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ تیرا مرشد اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور تو فخر سے بتا رہا ہے، یہ شرم والی بات ہے۔ پیر صاحب کو سمجھا جا کے، پاگل ہو گیا پیر صاحب، عقل سے خالی ہو گئے، جاہل مطلق ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا۔ اب تو لوگوں نے کرامت کا عجیب و غریب حال کر دیا نا۔ میرے حضرت صاحب نے 1 سال ہو گیا کرتا نہیں پہنا۔ میں نے کہا نبی پاک تو بڑا لمبا کرتا پہنتے تھے، حضور جب بیٹھتے تھے تو آپ کی مبارک وجود اس کرتے کے اندر سارا سمٹ جاتا تھا، سرکار سمیٹ لیتے تھے۔ تو حضور تو لمبا کرتا پہنے، تیرے پیر نے 6 سال ہو گئے نہیں پہنا۔ اس کو سمجھا کہ کرتا پہننا حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ اور اگر مجذوب ہونا ہے تو صحیح کر کے ہو۔ پھر روٹی وہ زمین پہ کھاتا ہے، نماز عرش پہ پڑھتا ہے۔ نوٹوں کا اسے پتہ ہے 100 والا کون سا ہے اور 1000 والا کون سا ہے، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو مجذوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دہی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، آپ دھوکے کا شکار نہ ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کے ولی ہیں، جو ایمان لائے۔ تو یا اللہ پھر انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی، مجھے ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یار ذرا میرا یقین کرنا، آپ کو ضرورت ہے کہنے کی کہ یار ذرا میرا، میں بدلوں گا نہیں۔ بندوں کو ضرورت ہے پر اللہ کو ضرورت، حالانکہ خالی اللہ سے بھی کام چلتا ہے اور خالی انا سے بھی کام۔ اس کا مطلب ہے ولیوں کی شان کوئی بڑا ہی ضروری کام ہے۔ 2 جملے لائے اور آگے بھی مفسرین کہتے ہیں ضرورت نہیں اللہ کو ثابت کرنے کی کہ میں باتیں بدلتا نہیں، اللہ بھی کبھی بدلا ہے، لیکن فرمایا میرے ولی
ان کو خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، جنت میں بھی خوشخبری، دنیا میں بھی خوشخبری، قبر میں بھی خوشخبری۔ یہ کہہ کے کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں بدلا یا اللہ اتنی پک نہ کرا، ہمیں پتا ہے تیری نہیں بدلتی۔ فرمایا بات میرے دوستوں کی ہو رہی ہے نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا، اور خود فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ جو میرے ولی ہیں نا اور یہ جو انہیں ملا ہے، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی۔ ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں، عرس، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بعض احباب کہتے ہیں عرس نہیں منانا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سنو، عرس کا لفظ کہاں سے آیا؟ آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھنی ہے، مضمون زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے، اور ایک ایک بات آپ نے فٹافٹ یاد کرتے جانا ہے، تاکہ نا وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا، ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو۔ یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ، اگر آج جیسے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے، تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، کس مذہب کا ماننے والا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے، ہم کہا کرتے تھے بلغ العلا بکمال، بچے کو آتا ہے، ہم نے کہنا ہے بلغ العلا بکمال، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، کیونکہ صلو علیہ، ہمیں تو یاد ہے، رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے۔ سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بلغ العلا تو سارا سنا دیتا ہے، سوئے سنی کو بھی یاد ہے، بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے، تو ہم نے تو کہہ دینا ہے۔ وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو یاد ہے۔ ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شاعت آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، بالکل ان پڑھ سادی، بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے۔ اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو، دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی ہیں، سارا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمال، حسنت جمیع خصال، صلو علیہ۔ فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا تینوں سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، حدیث مشکات ہے، فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی، نم کا نومت العروس، خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں۔ آج نا اس کی سوچ پرواز کا وہ کہیں پہنچ گئی ہے، اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا، وہ بات کو تکلف میں نہ لینا، اس کا حسن لینا، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے، میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں۔ بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے۔ ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا، آج تیری رب رسول سے ملاقات ہے۔ وہ اس عروس سے لفظ عرس نکلا ہے، اس عروس سے لفظ، اس کا لغوی معنی شادی کے۔ ہم ہر سال عرس مناتے ہیں، گویا وہ دن مناتے، یاد رکھنا، گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی۔ ہم ہر سال وہ، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرس والا لفظ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آگے چلیں، کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو، پڑھو حضرت امام خازن کو، تمام تفاسیر پڑھیں، تمام نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے، حضور ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے، قریب تھا نا احد کا پہاڑ، مہینے کے بعد چلے جاتے، ہر روز جاتے کو منع تو نہیں نا بھائی، لیکن نبی پاک کیا کرتے؟ ہر سال جاتے۔ حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جاتے، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے، حضرت عمر کے بعد جناب عثمان غنی بھی ہر سال جاتے، حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا،
کہتے 1 سال نہیں گیا تو حضرت امیر حمزہ میری خواب میں آ گئے، کہنے لگے پکا یارانہ لگا کے پھر چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تو ہے ہی نہیں یار، تو پہنچا ہی نہیں۔ او بھائی احد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے، ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لیکن حضور پھر بھی ہر سال ان کے مزارات پر اسی سے ہم نے نکالا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرس منانا چاہیے، سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرس۔ آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا، یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے نام پر جانیں دی تھی۔ جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں، راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی، داتا علی اجمیری آ کے بیٹھے، پتے کھایا کرتے تھے، کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا، راوی کا پانی پیتا۔ لوگ کہتے علی اجمیری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے۔ جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا، خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں، مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔